بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ واللیل کی 3 آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، 8، 9 اور 10۔ پچھلی آیت میں ایمان والوں کی 3 صفت کا تذکرہ ہوا تھا۔ پہلی صفت تھی اللہ کا دیا ہوا مال یا اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے دینا، اور اللہ تعالیٰ سے ظاہری اور باطنی عظمت کی بنیاد پر گناہ کو چھوڑ دینا، تقوی اختیار کرنا، اور تیسری چیز تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرنی، اقرار کر لینا کہ اللہ ایک اور حضرت خاتم النبی، نبی برحق آخر الزمان نبی ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اس کے لیے ہم جنت کا راستہ، سکھ، چین، عافیت، راحت اور وسعت اور اہل سعادت والی زندگی ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دیں گے۔ اس کے ہم سب متلاشی ہیں، یعنی تلاش رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں خواہش سے کہ یہ مل جائے، لیکن کام الٹا کرتے ہیں۔ چلیے آگے، آج کے درس میں آ رہا ہے اس کے اپوزٹ 3 صفات ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہاں تھا اعطا، اللہ کے نام پر دیا، اور یہاں ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت میں بخل کیا، اللہ کی دیے ہوئے مال میں کنجوسی کی۔ دیا تھا اس نے، وہ سب کو دیتا ہے، اللہ کے نام پر نہیں دیتا، بخل کیا۔ واستغنا، یہاں تھا واتقا، اور بے پرواہ رہا، یعنی آزادانہ جو جی میں آیا، جو جہاں جی چاہا منہ مارا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ آزاد آدمی جہاں چاہتا ہے منہ مار دیتا ہے، لا حول ولا قوت، یہ بہت گندی مثال ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھوٹ جانا بھلی بات کو، یعنی نہ اللہ کو ایک مانا، نہ رسول اللہ خاتم النبی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت و رسالت کی تصدیق کی۔ یہ 3 عیب ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، سو اس کو ہم آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے سختی میں، اس کی زندگی عجیرن ہو جائے گی، اس کی زندگی مشکلات کی ہو جائے گی، اس کو سکھ اور چین نہیں ملے گا، محنت تو بہت کرے گا لیکن نتیجہ اس کو 0 آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ ترجمہ ذرا دیکھ لیجیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے نہ دیا، واستغنا بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھوٹ جانا بھلی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ، سو اس کو ہم سہج سہج یعنی آہستہ آہستہ لِلْعُسْرَى پہنچا دیں گے سختی میں۔ برے اعمال، بدعملی، بخل،
اور حق کو جھٹلانا، یہ 3 حاصل ہوا اس کا۔ یعنی جس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پرواہ نہ کی، اور اسلام کی باتوں اور اللہ کے وعدوں کو جھوٹ جانا، اس کا دل روز بروز تنگ اور سخت ہوتا چلا جائے گا۔ یا اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائیے۔ نیکی کی توفیق سلب ہوتی جائے گی، نیکی کا کام اس کو کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، یعنی نیکی کرنا اس کے لیے مشکل اور گناہ کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آخر کار آہستہ آہستہ عذاب الہی کی انتہائی سختی میں پہنچ جائے گا۔ اللہ اس عذاب میں ہم کو مبتلا نہ کرے اور نہ ہم ہوں۔ یہی اللہ کی عادت ہے، کہتے ہیں اللہ کی عادت یہی ہے کہ انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے، اس کو سکھ اور چین ملتا ہے، اس کو یہاں بھی عبادت کا ذوق ملتا، اور پھر آخرت میں اس کے لیے مغفرت اور جنت کا کام کرنا آسان اور جنت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی کہ سعداء یعنی نیک جب نیک عمل اختیار کرتے ہیں، اور اشقیاء یعنی بدبخت جب بد عمل کی بدعملی کی طرف چلتے ہیں تو دونوں کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ وہ 3 خوبی ہوئی تو جنت کا کام آسان ہو جائے گا، جنت کی طرف چلنا آسان ہو جائے گا، اور یہ 3 بات اگر آ گئی تو جنت کی طرف چلنا مشکل ہو جائے گا، اور جہنم کی طرف جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھا ہے میں نے لوگوں کو، ان کا جی ہی نہیں لگتا جب تک کہ گناہ کا کام نہیں کر لیتے، اور پھر ایک گناہ کرتے تو بے چینی ہوتی۔ میں نے ایک روز بتایا تھا کہ نیکی اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت کا تعلق ہے جنت سے، تو جب جنت کا بندہ کام کرتا ہے تو اس کو چین ملتا ہے، اور گناہ کا تعلق ہے زحمت اللہ کی غضب سے، اور غضب کا تعلق ہے جہنم سے۔ جہنم کا کام بندہ جب کرتا ہے تو طبیعت میں بے چینی آتی ہے، اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو اور بے چینی آئے گی۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ آگ لگی ہوئی تھی، پیٹرول ڈال دیا، جی مریض عشق پہ لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جی اس کو میں نے پلٹ دیا۔ مریض عشق یعنی اللہ کے طالب پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ عبادت پر عبادت کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہاں گناہ پر گناہ کرنے کا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ خیال جب آئے گناہ پر گناہ کا تو سمجھ جاؤ اس کا نصیب اچھا نہیں ہے۔ آپ مت روئیے اس کے لیے، آپ کے رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس کی طبیعت ہے وہ تو ہنس رہا ہے، تو دنیا کس کے لیے کب تک روتی رہے گی؟ جی کب تک روتی رہے گی؟ ہاں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ جو انہوں نے تقدیر الہی کے موافق اپنے ارادہ اور اختیار سے پسند کر لیا ہے۔ کارگس میں نے بتایا تھا، گدھ ایک پرندہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بہت تھا، تو نایاب ہو گیا۔ یہ صبح جب اٹھتا ہے تو مردار کو ڈھونڈتا ہے۔ جی کس کو ڈھونڈتا ہے؟ مردار کھانے کے لیے۔ اور شاہین ایک پرندہ ہوتا ہے، جب وہ اڑتا ہے تو وہ تازہ پرندہ فضاؤں میں ڈھونڈتا ہے، اپنی اپنی پرواز، اپنی اپنی سوچ۔ جی اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اگر نیکی کی طبیعت طرف چل رہی ہے تو کہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری طبیعت کو اس طرف چلا دیا، اور بدی کی طرف رات میں تنہائی میں
اس کے ذریعے بلو فلم دیکھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو کیا پتا بلو فلم دیکھ کر کے رات میں یہ سوتا کا سوتا ہی رہے گا جی، صبح میں لوگ کہیں فلانا صاحب کا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو یہ تو بلو فلم دیکھ کے مر گیا، تو کہاں جائے گا؟ ہم نہیں بولیں گے، اللہ جانے کہاں جائے گا جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص بھی بڑا بخیل ہے جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ وہ کون ہے؟ بخیل۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو بخیل نہ بنائے۔ بس دوستو